علیکم گائز، تو ہم دونوں بہنیں آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے ایک اور نبی کا واقعہ جن کا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں داستان حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ ایوب علیہ السلام کئی دن پہلے ایک گھر میں رہا کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام بہت نیک انسان تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ان کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب دولت دی تھی، لیکن شیطان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک دن فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک فرشتے نے کہا ایوب علیہ السلام بہت اچھے انسان ہیں۔ دوسرے نے کہا ہاں، وہ اپنے ساتھ کسی غریب کو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں۔ تبھی یہ ساری باتیں شیطان نے سن لی، وہ بہت غصہ آیا۔ پہلے شیطان نے سوچا کہ میں ایوب علیہ السلام کو بولوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت مت کرو، لیکن وہ ایوب علیہ السلام پہلے سے ہی عقل مند تھے، بچپن سے ہی عقل مند تھے، آرام سے شیطانی خیال ان کا کچھ نہیں کر پائے۔ اس سے شیطان بہت زیادہ غصہ ہو گیا۔ پھر ان نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اس نے بولا مالک آپ نے ایوب علیہ السلام کو اتنی دولت دی ہے، اس لیے وہ آپ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں اس کی دولت کو چھین لوں گا، پھر دیکھنا وہ آپ کی عبادت نہیں کرے گا۔ اس نے بولا اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کو سبق سکھانا چاہتا تھا، اس سے اس نے بولا میں نے تمہیں اجازت دی ہے، جاؤ اور اس کا سب کچھ دولت چھین لو۔ اس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اس کی ساری دولت فصل کو جلا دیا۔ ایوب علیہ السلام کے پاس پھر شیطان ایک بزرگ کے روپ میں آیا۔ اس نے بولا شیطان نے ان کی فصل جلا دی، اور پھر شیطان ایوب علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھے کے روپ میں آیا۔ اس نے بولا دیکھو، کئی سارے لوگ کہتے ہیں تمہاری فصل اس لیے جل گئی، تمہارا سب کچھ اس لیے جل گیا کیونکہ تم نے زیادہ ٹائم عبادت میں گزار دیا اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتے تھے۔ اس نے بولا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، میں تو بس اس کی فصل کا رکھوالا تھا۔ پھر شیطان پھر سے اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور بولا دیکھو، اگر سب سے زیادہ پسندیدہ ان کے بچے ہوتے ہیں، میں ان کے بچے چھین لوں گا۔ بالکل۔ اور ان کے بچے ایک رات کو جب سارے بچے سو رہے تھے، ان کا گھر بہت زیادہ ہوا کی وجہ سے گر گیا اور بچے گزر گئے بیچارے۔ اور پھر ایوب علیہ السلام کے پاس وہ پھر سے ایک بوڑھے کے روپ میں گیا۔ اس نے بولا دیکھو، تمہارے بچے بھی آج گزر گئے ہیں کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ان کے پاس کبھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اس نے بولا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ اسی کی امانت تھی، اسی کے پاس چلی گئی۔ پھر اس نے بولا اس نے پھر سے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا۔ اس نے پھر سے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا۔ شیطان تیسری بار اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، کہا مالک جب تک ایوب صحت مند ہے تب تک وہ آپ کی عبادت کرتا رہے گا، اگر میں اس کو بیمار کر دوں تو وہ آپ کی عبادت کرنا چھوڑ دے گا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے بولا ٹھیک ہے، کر دو، دیکھتے ہیں۔ شیطان نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو بیمار کر دیا، وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے۔ ان کی خدمت میں جو تھی وہ ہیں ان کی بیوی، وہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ ان کے جو نوکر تھے وہ بھی چلے گئے، کہا یہ تو بیمار ہو گیا، اب یہاں میں کیا کرے گا، ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر صرف وہی بچی تھی ان کی بیوی جو ان کی خدمت میں تھی۔ پھر شیطان نے سوچا میں اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھٹکاؤں گا۔ پھر وہ ایک جوان لڑکے کے روپ میں آیا، کہا آپ کا پتی کہاں ہے؟ اس نے کہا یہاں پر، یہ بہت بیمار ہو گیا ہے۔ اس کا شیطان نے بیوی کو یاد دلایا جب تمہارے پاس بچے تھے، مال دولت تھی۔ پھر اس کو رونا آ گیا، پرانی باتیں یاد دلائی۔ پھر اس کی بیوی کو رونا آ گیا، کہا آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں مانگتے اتنی بیماری میں؟ اس نے کہا ضرور شیطان نے تمہارے کان بھر
دیے ہیں. پھر کہا کہ تم مائکے چلی جاؤ, اگر میں ٹھیک ہو گیا میں تمہیں 10 کوڑے ماروں گا. پھر حضرت ایوب علیہ السلام جلدی سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے, دعا کرنے لگے کہ اب میں کیا کروں میرے خدا, میں ٹھیک کیسے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے بولا تم اپنے پیروں کو ایسے ایسے زمین پہ پٹکو, وہاں سے جو پانی نکلے گا اس سے نہانا. پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا تھا. پھر ویسے ہی انہوں نے پیر پٹکے, وہاں سے سچ میں پانی نکلا اور ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے نہا لیا. وہ ایک دم تندرست ہو گئے. ان کی بیوی بھی زیادہ دیر ان سے دور نہیں رہ پائی اور مائکے سے واپس آئی. جب ان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ٹھیک دیکھا, وہ گلے میں ٹھیک دیکھا تو ایوب علیہ السلام کی بیوی گلے مل گئی اپنے پتی ایوب سے. پھر ان دونوں نے ایک ساتھ شکر ادا کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد آیا, میں نے کہا تھا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں تمہیں 10 کوڑے ماروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ ایسے اس سے گھاس سے ایسے ایسے بناؤ اور اس سے چھوٹے چھوٹے بناؤ, پھر ایسے ایسے اپنی بیوی کو آرام سے مارو جس سے اس کو لگے گی ہی نہیں, اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم بھی نہیں ٹوٹی. بالکل. اس سے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دولت وولت, ان کا گھر بھر اور ان کے بچے بھی واپس دے دیے. اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے صبر کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور صبر کا پھل جنت کا ہوتا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے کہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا جیسا صبر عطا فرما. آمین. امید ہے آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا. ہم کمنٹ کا انتظار کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.